بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. کل کی تمہید سے ہم آج آگے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سورۃ النبا ہے جو مکے میں نازل ہوئی. ان کی آیات 40 ہیں اور رکوع اس میں 2 ہیں. اس سورۃ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور قیامت کی حقیقت کو بتلایا اور جتلایا ہے. دوستو، قرآن مقدس میں قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ تعالی نے مختلف جگہوں میں مختلف پیرایوں میں بہت ہی واضح انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. 17ویں سپارے میں سورۃ الحج جب شروع ہوتی ہے، رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خوفناک ہے. بڑا ہی خوفناک زلزلہ ہے. کیسا خوفناک زلزلہ ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس دن جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوں گی وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. اور وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا، جو حاملہ ہوں گی، وہ اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی. آگے اللہ فرماتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. تم یوں محسوس کرو گے کہ لوگوں نے شاید شراب پی رکھی ہے، نشے کی حالت میں اول فول بک رہے ہیں. اللہ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر آگے اللہ تعالی سورۃ القیامہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کہ قسم ہے قیامت کے واقع ہونے کے دن کی. اللہ قیامت کے واقع ہونے کے دن کی قسم کھاتا ہے. جیسے کوئی انسان
کسی مضبوط چیز کی قسم کھاتا ہے، اپنے محبوب کی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے واقع ہونے کی قسم کھاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو چھپا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی چھپانا چاہے، اس کا انکار کرنا چاہے تو قیامت کے دن کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ قسم کھا کے بتلاتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے یہ جھٹلانے والا دن نہیں ہے، یہ واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں تم شک و شبہ میں نہ پڑنا، یہ واقع ہونا ہے۔ اور آگے اللہ ایک بہت بڑی قسم کھاتا ہے جو ہمارے نفس سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے نفس کی قسم کھاتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، کہ قسم ہے قیامت کے واقع ہونے کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس کی تشریح ہو جائے، گرچہ قیامت کا ذکر چلتا ہے، لیکن میں نے کل آپ کو بتایا تھا تمہید میں کہ باتیں جو ضمن میں آتی ہیں تو وہ ضمنی باتوں کو بھی واضح کر دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ تشنہ لب نہ رہے، تو تشنہ کام نہ رہے، کہ انسان سوچتا رہے کہ لوامہ کس چڑیا کا نام ہے۔ پتہ بھی تو چلے کہ لوامہ کسے کہتے ہیں جو اللہ نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ کہ لوامہ کی تشریح جب ہوگی جب سورہ قیامہ کی آپ تفسیر سنیں گے، لیکن جب یہ ورڈ یہاں آیا ہے، یہ جملہ آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح ہو جائے۔ نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نفس امارہ، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہکایا اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام کو بند کوٹری میں بالکل بند کر دیا گیا، چاروں طرف سے محل کے دروازے بند کر دیے گئے، تو یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور حسن آدھا حسن ان کو دیا گیا ہے، تو اتنی بڑی شخصیت کے لیے اتنی بڑی چال، اتنی بڑی سازش، لیکن تھے وہ بھی انسان۔ قرآن خود نقشہ کھینچتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ انسان میں بھی ہوں، نفس میرے پاس بھی ہے، اس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے کہا آؤ میری طرف، تو کچھ خیالات گزرنے لگے اس طرح کے، لیکن میرے رب کی جو دلیل تھی، جو اللہ کی طرف سے رحم فرمائی تھی، میں بچ گیا اس سے۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس امارہ میرے پاس بھی ہے، لیکن میں اپنے نفس امارہ کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا، الا من رحم ربی، لیکن میرے رب نے میرے اوپر رحم کر دیا، میرے رب نے میرے اوپر رحم کر دیا کہ میں زلیخا کی چال سے بچ گیا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ میں نفس کے غلام ہو کر رہ جاتا، لیکن فرمایا کہ الا من رحم ربی، میرے رب نے رحم کر دیا اور میں بچ گیا، اور میں نے کوشش کی اور دروازے کھلتے چلے گئے اور میں بھاگ نکلا۔ تو ایک نفس امارہ ہے، اس کا ذکر ہے 13واں سپارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہے نفس لوامہ جو آپ نے سورہ قیامہ میں ابھی سنی۔ نفس لوامہ کہتے ہیں جو انسان کو اپنے کالے کرتوت پر آگاہ کرتا رہے، آگاہ کرتا رہے۔ امارہ تو وہ ہے کہ انسان خدا کو بھول جائے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بہت آگے نکل جائے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ آخرت کیا چیز ہے، خدا کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے، ملاقات کسے کہتے ہیں، حساب کا لینا دینا کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، بس وہ اپنی مستی میں آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، اس کے ہم سب شکار ہیں اس وقت، کہ ہم سب کا نفس ابھی امارہ ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہتی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تقاضۂ شریعت کیا ہے، تقاضۂ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور تقاضۂ اللہ کیا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دل چاہتا ہے تو ہم دین کا کام کرتے ہیں، اور دل جب نہیں چاہتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور دل جب نہیں چاہتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے تو تلاوت کرتے ہیں، اور دل نہیں چاہتا تو تلاوت نہیں کرتے ہیں۔
جبکہ عبادت کا مطلب ہے دل چاہے نہ چاہے عبادت ہر حال میں ہونی ہے۔ بے شک چونکہ نماز فرض ہے تو نماز ہر حال میں ادا ہونی ہے، یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، تو پھر اس میں طبیعت کے تقاضے کا کیا دخل ہے؟ طبیعت کے تقاضا اس کا مطلب ہے کہ نفس امارہ ہمیں بہکا رہا ہے، اور نفس امارہ کے ساتھ شیطان ہمیں پن اپ کر رہا ہے، پن لگا رہا ہے، اور ہمیں بہکا کر ہمیں راستے سے بہت دور بھٹکانا چاہتا ہے تاکہ یہ جہنم کے راستے میں جا پڑے اور پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں جا کے گرے اور پھر شیطان کا دل خوش ہو جائے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جو انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، کامیابی نہیں ملے گی اس کو۔ یہ دنیا کی چمک دمک اس کو بتا دے گی کہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی اور چند روزہ چمک دمک میں انسان اس کو لگا کے رکھے گا، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اس شخص کی تو پھر وہ پردے ہٹیں گے، پھر آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے، پھر وہ جہنم کے فرشتے کھڑے ہوں گے، تو پھر وہ چیخے گا، پھر وہ پکارے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش، اے کاش، اے کاش، کیا کر گیا میں، زندگی تباہ کر گیا، برباد کر گیا۔ بڑا ہی وقت ملا تھا، بڑی جوانی ملی تھی، بڑی زندگی ملی تھی، بڑی صحت ملی تھی، کیا کر گیا میں، افسوس۔ تو اللہ خود کہتا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، میرے بندو اب تیرے لیے افسوس کا مقام نہیں ہے۔ افسوس کا مقام دنیا تھا، دنیا کے اندر تم افسوس کرتے اور اپنی اصلاح کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کر دیتا۔ اب جو تم کہہ رہے ہو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں دنیا میں کچھ کر لیا ہوتا، اس دن کے آنے سے قبل لال مسجد میں تفسیر ہوتی تھی اور علماء کرام بتاتے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اے کاش میں وہ بات سمجھ جاتا۔ مختلف جگہوں میں دینی مجالس لگا کرتی تھی، میں وہاں شریک ہوتا تھا اور میں وہاں سنتا تھا، اور سننے کے بعد پھر میں انسنی کر دیا کرتا تھا، اے کاش میں نفس کا غلام نہ ہوتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ نفس امارہ جو بالکل نچلے درجے میں چلا جائے، جس کو دین کی کوئی خبر ہی نہ ہو، نفس کا غلام بن کر رہ جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ بڑا ہی بے وقوف آدمی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں نے کل وعدہ کیا تھا آپ سے کہ یا تو حدیث آئے گی سامنے یا قرآن ہوگا سامنے، اس سے ہٹ کر بات جو ہے یہ درس قرآن میں زیب نہیں دیتا ہے، یہ عام مجلس ہے کہ اس میں ٹھٹا ہو جائے، مذاق ہو جائے، نہیں۔ اگر اس طرح کے واقعات آیت سے منسلک کو آتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن فی نفس ہی ہمیں درس قرآن میں قرآن سے ہی ملتی جلتی باتیں، حدیث جو اس کی تشریح کرتی ہے اور جس چیز کی حدیث تشریح کر کے بتاتی ہے وہی چیزیں سامنے آنی چاہیے، تو لطف آتا ہے، تو مزہ آتا ہے۔ ایران تران کی بکنے سے مضمون نکل جاتا ہے، موضوع سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ بتایا کہ بڑا بیوقوف انسان ہے وہ جو اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ پہلے ورڈ میں، پہلے جملے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بڑا ہی ہوشیار آدمی ہے وہ اور بڑا ہی بہترین انسان ہے وہ جو اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے ہر وقت کہ یہ بہک تو نہیں رہا ہے، لائن سے ہٹ تو نہیں رہا ہے، وہ خیال رکھتا ہے۔ اور اس خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ تکیہ لگا کے سوتا نہیں ہے کہ صرف خیال رکھا ہے تو جنت مل جائے گی، نہیں، جنت جو راہ بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ بتائی ہے کہ خیال بھی رکھتا ہے، نفس کی پیروی نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، ساتھ ساتھ وَعَمِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ کہ مرنے کے بعد کے لیے عمل بھی کرتا رہتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ اور بعض بیوقوف قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انجام سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، وہ نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور جب ان سے تم کچھ کہو تو وہ کہتے ہیں یار جنت تو مل ہی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، کام کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور تمنا کر رہا ہے جنت کی۔ اب بتاؤ جنت کہاں سے ملے گی؟ ابھی اگر ہم راستہ چلیں چاندنی چوک کا تو چاندنی چوک پہنچیں گے، راستہ چلے ہم بلی ادھر کیا کہتے ہیں حوض قاضی کا اور خواب دیکھیں ہم چاندنی چوک کا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی پی رہا ہے پانی اور یوں سمجھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، کیا تصور کرنے سے وہ دودھ بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت جس چیز کی ہے اس حقیقت کو اپنانا پڑے گا، جب جا کر وہ حقیقت تمہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرما دی۔ ایک شعر میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کو میں نے اپنے نام کی طرف منسوب کر لیا، اصل شاعر اس کے زاہد ہیں کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، شاعر ہے کوئی، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، اس سے بدگما رہنا ہے کہ یہ ہمیں کسی بھی وقت بہکا کے لے جا سکتا ہے۔ نفس بڑی زبردست چیز ہے، جب نفس کی تشریح آئی ہے تو اور تشریح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، تو صحابہ متوجہ ہوئے، ضرور ارشاد فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا دوست تم نے دیکھا ہے، ایسا دوست تم نے دیکھا ہے جس کو تم کھلاؤ پلاؤ عزت کرو، خوب سے خوب تر اس کو خوش رکھو، تو وہ تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، تمہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ اور پھر ایک دوست وہ ہے جس کو تم بھوکا رکھو، اس کی ایک بھی نہ مانو، اس کی ایک بھی نہ سنو، اس کو ہر وقت تم اس کو دھتکارتے رہو، تو وہ تمہارا دوست بڑا پکا ہوگا، وہ تمہیں بہت اچھی جگہ لے کر جائے گا۔ مفہوم حدیث پاک کا۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور ایسا کون سا دوست ہے؟ آج کل تو دوست ایسے ہیں کہ ایک وقت ناری نہ کھلا تو اگلے وقت سلام دعا سب ختم ہے۔ اگر پروگرام ہو ہر ہفتہ واری اور ایک ہفتہ رہ جائے تو اگلے ہفتے کو سلام دعا سب بند ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، وابستہ ہے مفاد سے ہر ایک دوستی، یہ وابستہ ہے مفاد سے ہر ایک دوستی، جو دوستی مفاد سے وابستہ ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ملنا۔ دنیا میں روٹی نہاری تو مل جائے گی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے کا۔ آخرت کی محبت کے لیے، وہاں کی دوستی کے لیے اللہ کے نبی نے ایک اصول بیان کیا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ دوستی بھی اللہ کے لیے کرو اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھو، کوئی مفاد وابستہ نہیں ہو۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور یہ اگر پریشان ہے، میری دوستی ہے، اس سے میں دوستی کا نبھا کروں گا اور اس کے ساتھ جو ہے میں کچھ نہ کچھ خیر خواہی کروں گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، دین کی خیر خواہی کر دوں گا۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی خیر خواہی کر دوں گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی ترغیب دینا بھی تو بھلائی ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے اس شخص کے لیے جو جہنم کی طرف چل رہا ہے، جو نفس کا غلام بنا ہوا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کو اگر ہم نے ٹوک دیا، ایک انسان مسجد میں داخل ہوا ہے، سنت کے خلاف داخل ہوا ہے، اس کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے اگر ہم ان سے کہہ دیں کہ سیدھے پیر سے داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف کہتے ہیں، مسجد کی 5 سنتیں بتا دیں تو اس سنتوں پہ عمل کرنے والا بن جائے گا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر خیر خواہی پیٹ بھرنا ہی نہیں ہوتا ہے، آخرت کی خیر خواہی سب سے بڑی خیر خواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ کون سا پیٹ بھرنے کا معاملہ کیا تھا، بلکہ صحابہ کرام تو بعض مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ در اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح بھوک سے تڑپتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی ہو گئی ہے، لوگ جوتے سنگھانے لگتے تھے ان کو، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مرگی کی بیماری نہیں تھی، میں بھوک کی وجہ سے تڑپ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی منبر اقدس پہ تشریف فرما تھے، ابو ہریرہ سامنے دروازے پہ تشریف فرما تھے اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ فرمایا کہ ایک
ایک کافر گزرتا ہے یا یہودی گزرتا ہے، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہنے لگے کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے، جب سے ایمان میں داخل ہوا ہے ایسے ہی تڑپ رہا ہے، ایسے ہی بھوکوں مر رہا ہے، ہوش ہی نہیں آتا ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے بیوقوف کو کہ اسلام کو چھوڑ دیں اور ہم دوسرا مذہب اختیار کر لیں تاکہ پیٹ تو بھرے کم سے کم۔ کیسا مذہب اختیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جب اس شخص نے اپنی بات ختم کی تو آپ نے فرمایا اے کاش اگر تو اس اسلام کی حقیقت کو سمجھ لیتا تو آج تو بھی ابو ہریرہ کی طرح تڑپتا، لیکن تیری حقیقت، تیرے دل میں حقیقت نہیں اتری اسلام کی۔ جب اسلام کی حقیقت اترے گی تو پھر تم سمجھو گے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں بھوکوں گزر جائیں، پیاسوں گزر جائیں، کیا مطلب بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، گزرنی تو ہے ہی، دنیا گزر جائے گی۔ تو میرے دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے بہت شدید ترین بھوک لگی تو جناب عالی میں بیٹھ گیا راستے پہ، ادھر سے ابوبکر صدیق گزرے، میں نے زور سے سلام کیا تاکہ شاید کہیں کہ چلو میرے ساتھ کچھ کھا پی لو۔ السلام علیکم، ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ علیکم السلام، اور چلتے بنے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تب ابو ہریرہ فرماتے میں نے اور زور سے سلام کیا ان کو، السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اس سلام کا مقصد تھا کہ ذرا پیٹ کے خیال کرو، کچھ بھی نہیں ہے پیٹ میں، لیکن حضرت عمر بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم بعض مرتبہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب اللہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو غیب کا علم کبھی کبھی دے دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے طبقات ہمارے مسلمانوں میں کھڑے ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، نعوذ باللہ، یہ غلط عقیدہ ہے، اس سے ایمان فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کو خود قرآن نقل کرتا ہے کہ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میں غیب کی خبر سے واقف ہوتا، میں عالم الغیب ہوتا تو میرے پاس مال کا ڈھیر ہوتا، میں تو مہینوں میرے گھر چولہا ہی نہیں جلتا، میں چولہا نہیں جلتا ہمارے یہاں مہینوں، تم کہتے ہو غیب کا علم رکھتے ہیں۔ نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں لگتی اگر میں غیب کا علم رکھنے والا ہوتا۔ تو غرض اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ خیریت تو ہے؟ سمجھ گیا آپ؟ کہنے لگا آؤ میرے ساتھ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ اتنا بڑا ہو گیا، میں نے کہا بس آج بات بن گئی، بہت تیز بھوک لگ رہی تھی۔ یہاں سے چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پوچھو گھر میں کچھ ہو؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، گھر میں دستک دی، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے ہو تو دے دو۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں ان میں سے کوئی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں دودھ ہے، یہ دودھ لے جاؤ، کہیں پڑوس سے آیا تھا۔ تو وہ دودھ کا پیالہ وہ لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پلاؤ ادھر سے سب کو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کہا لو جی بھوک مجھے لگ رہی، کہہ رہے سب کو پلاؤ، تھوڑا سا دودھ ہے، یہ تو سارا دودھ ختم ہو جائے گا، میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں، بہت معجزات ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پلا ابو ہریرہ ادھر سے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھائی گیا تو آج، بس وہ بادل ناخواستہ انہوں نے پلانا شروع کر دیا، پلا 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 پلا، سب کو پلا دیا جتنے لوگ بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو پی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پینا شروع کیا، دودھ گھٹ نہیں رہا، میں نے پی کے میں چھک گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی، کہنے لگا اور پی، تو آپ نے اور پیا، آپ نے فرمایا کہ اور پی، آپ نے اور پیا، آپ نے فرمایا اور پی، کہنے لگے واسطے اللہ کے مجھے معاف کرو، اب نہیں پی سکتا، اب گنجائش نہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دودھ ختم ہو جائے گا، تیرے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، تو ڈر رہا تھا؟ تو صحابہ کرام کی زندگی ایسی گزری ہے اسلام کے لیے۔ تو میرے دوستو آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی قدروں میں ہم رہتے ہیں اور کتنے بڑے عیش میں ہم رہتے ہیں، لیکن اس اللہ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔
تو یہ نفس امارہ جب تک ہم اس کو نہیں ماریں گے، اس کی گردن پہ چھری نہیں چلائیں گے، تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دوستو یاد رکھنا کہ وہ جو تمہارا دوست ہے، جو تم کھلاؤ پلاؤ عزت کرو اور تمہیں بہکا لے جائے اور اس کے ساتھ تم ناانصافی کرو، وہ بالکل سدا رہے، تیرے ساتھ رہے، سمجھو کہ یہ تمہارے پہلو میں جو تمہارا نفس ہے وہ یہ ہے۔ بے شک میرے دوستو یہ تو نفس امارہ کی ہلکی سی تشریح ہو گئی۔ اب نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کہتے ہیں کہ جو درمیان میں ہو، گناہ ہو گیا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، ادا کر لی، اللہ میری توبہ۔ غرض لوامہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی غلطی ہو، انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن وہ ہر وقت توبہ استغفار توبہ استغفار، تو اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہے۔ اس کے بعد اگلے درجے میں جا کر پہنچتا ہے نفس مطمئنہ، جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا ہے میرے بندو، اے نفس مطمئنہ، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر تم نے بہت مصیبت جھیلی، بڑی مشقتیں برداشت کی، اور گرم گرم لحاف کو چھوڑا، نرم نرم گدے کو چھوڑا، خوبصورت بیوی کو چھوڑا اور بچوں کو چھوڑا، تمام کے پیار کو چھوڑا، اور اذان سنتے ہی میری طرف لپکا اور تو نے آ کے مجھے یاد کیا، اپنی پیشانی کو میرے سامنے آ کے تو نے رگڑا، اور رگڑنے کے بعد پھر تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ۔ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، زبردست دعا ہے۔ اللہ کے نبی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور مجھے نماز کے اندر کوئی دعا بتا دیجئے، باہر نہیں، نماز کے اندر کوئی دعا بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی دعا تلقین فرمائی جو ہم اور آپ نماز میں درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس دعا کا ترجمہ، وہ بھی سن لیں۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو ظلم کون سا کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ جب اچھے اعمال کے کرنے کے بعد ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہیں دوستو، تو آپ تصور کیجئے کہ جب انسان سے گناہ صادر ہوتا ہے اور وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اس کو کس قدر استغفار کرنی چاہیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بڑا ظلم، چھوٹا موٹا ظلم نہیں، کیا ہے نماز پڑھا ہے کوئی ظلم کیا ہے، نہیں، ظلما کثیرا، بڑا ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے در کے سوا در کون سا ہے، اللہ تیرے در کے سوا در کون سا ہے، ذرا بتانا، میرے سوا کرم کا سزاوار کون ہے، میرے سوا کرم کا سزاوار کون ہے، مجھ سے بڑا بتا دے گنہگار کون ہے۔ کہ ہم التجا کرتے ہیں اللہ الا انت، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے جو معاف کرتا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اپنی خاص رحمت کے ذریعے سے مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اور مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی دعا ہم پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ میں نظر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی نماز سیکھنے کی، ترجمہ سیکھنے کی، تو وہی پھر اسپیڈ چلتی ہے راجدھانی اور شتابدی ایکسپریس، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں نماز کو تو کتنا لطف آئے گا کہ اللہ سے ہم اس وقت معافی مانگ رہے ہیں، اس وقت ہم اللہ کی تحمید اور تحلیل بیان کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس وقت اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو کہ جب ہم
اس نفس کے غلام نہیں بنیں گے اور نفس لوامہ کو ہر وقت حاضر رکھیں گے کہ بھائی تجھے استغفار کی کثرت کرنی ہے، تو پھر مطمئنہ بن جائے گا یہ نفس، اور پھر موت کے وقت میں روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت میں مومن بندے کے لیے فرشتے آتے ہیں، جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ آواز لگاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آؤ اے نفس مطمئنہ، تو نے دنیا میں بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، آج کوئی پریشانی نہیں ہے، آجا آجا، پیار محبت کے ساتھ آجا، آج میں لے چلوں گا تجھے، کہاں لے چلوں گا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل، تو بھی راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے۔ ہاں آجا تو میرے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا، اور جنت تیرے لیے کھلی پڑی ہے، جاؤ، اس کے دروازے چوپٹ آٹھوں کے آٹھوں کھلے ہوئے ہیں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو نفس امارہ ہے، اس کو خوب مارنا پڑے گا، اس کی گت بنانی پڑے گی، اس کی مخالفت کرنی پڑے گی، اس کی خبر لینی پڑے گی، تو پھر وہ نفس لوامہ بن جائے گا۔ جب نفس لوامہ بنے گا، ملامت کرے گا، پھر وہ ملامت کے ساتھ ساتھ پھر وہ نفس جب مسلسل اس پر مجاہدہ ہوگا، اسے بزرگان دین صوفیاء کرام خانقاہ کے اندر اس کے اوپر مشق کراتے ہیں، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا کہ حالات کیسے ہی ہو جائیں وہ اللہ کی یاد سے نہیں بچے گا، نہیں بھاگے گا۔ تینوں نفسوں کی ہلکی ہلکی تشریح آپ کے سامنے آ گئی، اور وقت اشراق ہو چکا ہے۔ تفسیر جو ہے وہ صرف ترجمے کا نام نہیں ہے، یہ تشریح ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں حدیث سے اور قرآن سے ملتی ہیں، اور ایک ایک آیت سے کئی کئی آیتیں جوائنٹنگ ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے صرف قیامت کے وقوع سے متعلق صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں، 2 سورتوں کی چند آیتیں پڑھی ہیں، ابھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں قیامت کی ہولناکیاں بڑی زبردست طریقے سے، اگر آپ دل کی آنکھ سے، دل کے کان سے سننے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی آنکھ آنسو بہانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ درس قرآن میں اسی عظمت کے ساتھ بیٹھیے، عام مجالس سے ہٹ کر ذہن بنا کر بیٹھیے کہ میرا اللہ قرآن میں کیا کیا کہتا ہے۔ یہ تو کچھ باتیں ہیں جو میرے سامنے آ رہی ہیں، وہ قرآن تو سمندر ہے، ایک دریا ہے، نہ معلوم کیسی کیسی باتیں ہیں اس میں، اور کیسے تلاطم مار رہا ہے یہ، اور کیا کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، اگر بھکاری ہیں ہم تو تیرے ہی در کے بھکاری ہیں، دنیا سے بالکل بے نیاز ہیں ہم، ضرورت کا تکفل تیرے ہی در سے ہے، تیری ہی ذات سے ہے، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہوگی تو استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ ہم مصداق بنیں گے، اس کی تصویر بنیں گے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے نماز کے ذریعے سے اور مدد صلاۃ نماز کے استعینوا بالصبر نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی مدد تیرے طرف آئے گی اور جھکے گی اور تیرا کام بنا دے گی، اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ کلام ہے ہمارے اسلام کا۔ ان دو باتوں کو اگر ہم نے پکڑ لیا تو انشاءاللہ نماز میں بھی مزہ آئے گا اور تسبیح پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے بیٹھنے کو بے حد قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اور کہنے کے اندر جو باتیں اللہ ہمارے ذہن و دماغ سے محو ہوتی ہیں یا کوئی چوک ہوتی ہیں یا کوئی بھول ہوتی ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اصل چیز
تیرے در کا بھکاری بننا ہے۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا دے، اے اللہ اپنے سے لینے کا سلیقہ سکھا دے، اے اللہ اپنے سے مانگنے کا سلیقہ سکھا دے، اے اللہ ہم غریبوں کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ ہم فقیروں کی جھولیوں کو بھر دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما دے، اہل علم سے محبت عطا فرما دے، اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اسلامی زندگی نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمانا، اے اللہ محشر کی رسوائی سے حفاظت فرمانا، اے اللہ اولین و آخرین وہاں جمع ہوں گے، وہاں کی رسوائی بڑی رسوائی ہے، اے اللہ قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے عرش کے سائے کے سوا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہم مسلمانوں کو جگہ نصیب فرمانا، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرمانا، جنت کا داخلہ آسان فرمانا، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے ماحول کو معاشرے کو اسلامی بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو مسجد والی زندگی بنا دے، اے اللہ اپنی یاد والی زندگی بنا دے، اے اللہ اپنی عبادت والی زندگی بنا دے، اے اللہ ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری زندگی اسلامی زندگی گزرے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ ہو اس کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنے اور ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان بزرگوں کی آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔